بلا شبہ یہ زبان ایک بڑی ہی عظیم اور قیمتی نعمت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے جب یہ زبان دیا اور اس زبان کو ہمارے دل و دماغ کے اختیار میں رکھ دیا کہ ہم جس طرح چاہیں اس زبان کا استعمال کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے یاد دہانی کے طور پر فرمایا کہ سنو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یاد رکھنا تمہارے ساتھ دو مقرر فرشتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. نوٹ کرنے والے ہیں، لکھ دینے والے ہیں. اللہ کیسے فرشتے ہیں جو اللہ کے اشارے پر اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. معاملے گفتگو تھی، بات چیت چل رہی تھی. بات کرتے کرتے درمیان میں انہوں نے کہا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یا رسول اللہ. یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، آپ پڑھیں حدیث نمبر 4875 میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. ہم نے کہا یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، کہ صفیہ کے سلسلے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہ تھوڑا اس طرح ہے، مطلب پست قامت ہیں، تھوڑی ناٹی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اسی وقت فوراً اور کہا یا عائشہ، اے عائشہ تم نے کیسی بات کہہ دی؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ اگر اس کو جو تم نے کہا اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے اس الفاظ کو تو سارا سمندر کا پانی تیکھا ہو جائے گا، اس کا مزہ چینج ہو جائے گا. تم نے ایسی بات کہی. کسی کے اندر جو عیب ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کا اپنا بنایا وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے. کسی کو اللہ نے ناٹا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو دوسرے اوقات سے بولنے والے یا کسی کی عزت اتارنے والے؟ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے عائشہ تم نے بہت غلط بات کہی، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آدمی بات چیت کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتا ہے. بات کرنے میں کہتا ہے کہ ہم کو اندازہ نہیں رہ پاتا، ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. اللہ نے ہمیں کس چیز کا مکلف بنایا؟ شریعت کا مکلف بنایا. آپ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ، کہ جب بندہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ان العبد لیتکلم بکلمۃ، بات کرتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے سلسلے میں بتاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ کے صفات کے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کی مغفرت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لا یلقی بالا، وہ گمان نہیں کرتا ہے، وہ بات چیت کرتا رہتا ہے. جیسا الحمدللہ کچھ ایسے ہمارے نوجوان ساتھی لوگ ہیں، کچھ ایسے علماء ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، تو اس پر وہ توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، کبھی کبھی توجہ نہیں دیتے اور بات کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ چیز رکھا ہے، یہ نعمت رکھا ہے، اللہ نے حوریں رکھی ہیں، ان کے یہ صفات ہیں، جنتیوں کی یہ صفات ہیں. عام لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیے اگر آپ صحیح سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس طرح قبول کرتا ہے. نوجوان لوگ کہتے ہیں اگر آپ تحقیق سے نماز پڑھتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نماز کو قبول کرنے والا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دیکھیے نماز کا طریقہ یہ ہے، قبلہ رخ پڑھنا چاہیے، اس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے، اس طرح رکوع کرنا چاہیے، اس طرح سجدہ کرنا چاہیے. آپ بتاتے رہتے ہیں. لا یلقی بالا، گمان نہیں کرتے کہ آپ کا یہ بتانا آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے. لا یلقی بالا یرفع اللہ بہ درجات، اللہ کیا کرتا ہے کہ اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وہ گمان نہیں کرتا ہے، وہ کسی کی اصلاح کرتا رہتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف علماء کے لیے، کوئی عام آدمی کسی دوسرے آدمی کو بتا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، بول رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. لا یلقی بالا، اور وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے، یرفع اللہ بہ درجات، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ من سخط اللہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو اللہ کے سلسلے میں بات کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ شرک کر بیٹھتے ہیں. دیکھا جائے گا جہنم کی باتیں، ارے یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، سب دنیا ہی کے اندر ہیں. اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات ہے. ہمارے بابا کی بھی بڑے صفات ہیں، ہمارے بزرگوں کے بڑے صفات ہیں. ایک ایک وضو سے 40 روز تک نماز پڑھتے ہیں. کیا ان کے کم صفات ہیں؟ اللہ کے صفات بتاتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے بڑے صفات ہیں. ایسی بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، اللہ کے سلسلے میں بولتے ہیں اور اللہ کے سلسلے میں گستاخی کے شکار ہوتے ہیں. وہ گمان نہیں کرتا ہے کہ اس نے کیا بولا. یہدی فیہ جہنم، اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. وہ بولتے بولتے اتنا کچھ بول جاتا ہے، کبھی عقیدے کے خلاف بولتا ہے. ارے ایسی کوئی بات نہیں، چادر ادھر چڑھانے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا. ہم لوگ اسی لیے تو ہمارے گھروں میں برکت ہے. ایسی باتیں انسان بولتا ہے جو عقیدہ کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. نبی جس عمل کے اوپر بول دے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اور اس عمل کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھا عمل ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں اسی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے، وہ بندہ صرف بولنے کی وجہ سے، ابھی عمل نہیں کیا، یاد رکھیے گا، ابھی عمل نہیں کیا، صرف بولنے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا؟ جہنم بنا لیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ہنسی مذاق میں بول دیا، کچھ بھی بول دیا، کسی کا بھی مذاق اڑا دیا، شریعت کا مذاق اڑا. پہچانا نہ رسول کو پہچانا، نہ اللہ کو پہچانا، کسی کو نہیں پہچان رہے ہنسی مذاق میں. تو شریعت کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ اگر پڑھیں گے مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 13048 ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد، لا يستقیم ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا. ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، اور اس کا دل اس وقت تک کتاب و سنت کے اوپر مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان مستقیم نہ ہو. ولا يدخلون الجنة رجل، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا لا يأمن جاره بواقعه، کہ جس کا پڑوسی اس کے قہر سے محفوظ نہ رہ سکے. وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسی کو کتنا لعن طعن کرتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں. اے تمہارے گھر کا پانی ادھر کیوں آیا، تمہارے بچے نے یہ فلاں چیز پھینک دیا، دیکھو اس کو اٹھا کر پٹک دوں گا، اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا. اس طرف سے کچھ باتیں ہوئی، اس طرف سے کچھ باتیں ہوئی، پھر گالی گلوچ کا معاملہ شروع ہو گیا. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص، اگر کوئی شخص ایک سچا مومن بننا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، آج اسلام کی شریعت کو قبول کرنا چاہتا ہے، کہ اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے. جی آپ حدیث پڑھیے، حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6476 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جسے اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو. مسلمان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، تبھی تو مسلمان ہے. وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں کرتے. ہاں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہی پر آدمی جو بھی ہے اس کا بدلہ یہی مل جائے گا. لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ آنکھ بند ہوئی اور اللہ رب العالمین ہم سے سوال شروع کر دے گا، اس کے فرشتے ہمارے اوپر مکلف ہو جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جسے اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت، چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. آج خاموشی ہم نے سکھائی نہیں، کہتے معلوم ہے ہم نے اس کو چونا لگا دیا.
ہم سے بات نہیں جیت سکتا ہے وہ. ایسی سی بات کی نا کہ وہ شرمندہ ہو گیا, ایسی سی بات کرنے لگے کہ وہ شرمندہ ہو گیا, وہ اپنے سے پیسہ نکال کر دے دیا, حالانکہ ہم نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا. اس نے ہم سے کوئی قرض نہیں لیا تھا, لیکن ہم نے 4 لوگوں کے سامنے ایسا ذلیل کیا کہ 1000 روپیہ فوراً نکال کے ہمیں دے دیا, لے لیجیے بھائی. آپ نے بہت اچھا کام کیا, بہت برا کام طریقے سے اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر لیا اپنی زبان کے ذریعے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چرم زبان ہوتے ہیں. آپ لاکھ سرٹیفکیٹ دکھائیے, یہ دکھائیے, وہ دکھائیے, وہ چرم زبانی کے ذریعے آپ کو فیل کر دیتے ہیں. ایسے 4 ایسے لوگ ہوتے ہیں بولنے والے کہ آپ کے سارے کاغذات فیل ہو جائیں گے. آج دنیا کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وکیل کو جب ہم مکلف کرتے ہیں, مان لیا کوئی مسئلہ کھڑا ہوا, کورٹ کچہری کا معاملہ ہوا, ہم قتل کر کے آئے, اس کے باوجود ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم کو بچا لیجیے. کہا کہ کوئی بات نہیں, دیکھیے ہم آپ کو کیسے صاف نکال دیتے ہیں. اس کے بعد جعلی نوٹس وغیرہ کچھ بنتا ہے, یہ بنتا ہے, وہ بنتا ہے, یہ ٹکٹ, وہ ٹکٹ, ہوٹل میں یہاں ٹھہرے تھے, وہاں ٹھہرے تھے. دیکھیے جناب, اس ڈیٹ میں یہ واقعہ ہوا تھا پٹنہ کے اندر, یہ پٹنہ میں موجود نہیں تھے, پٹنہ میں موجود نہیں تھے, یہ واقعہ کر کے گزر گئے اور پٹنہ میں موجود نہیں تھے. کس طرح سے چرم زبانی کرتے ہیں, اور یہ وکیل لوگ اسی چیز کا پیسہ کھاتے ہیں. اللہ جو مسلمان ہیں اور جو اللہ والے ہیں وکیل, اللہ ان کی حفاظت کرے, وہ لوگ بچ جاتے ہیں شاید. اس کے علاوہ نہیں بچ پاتے لوگ, کیونکہ وہاں جھوٹ کا دھندا ہی چلتا ہے. وہاں پر پیسے پھینکیے اور آپ وہاں سے بڑی ہو کر چلے جائیں. یہ بھی اسلامی حکومت نہیں ہے کہ جیسا اگر آپ کے ساتھ کسی نے جرم کیا, آپ کا ایک ہاتھ کاٹا تو اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے. اس نے آپ کی ایک دانت توڑی تو وہی دانت آپ کی دوسری دانت اس کی توڑی جائے. اگر اس نے ایک پیر آپ کا توڑا ہے, اسلامی حکومت کے حساب سے یا شریعت کے حساب سے اس کا بھی پیر توڑا جائے. یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ قتل کر کے آرام سے گھوم سکتے ہیں, پٹنہ میں گھوم سکتے ہیں, اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. شریعت کا مطالبہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں, تم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان انسان کو دنیا کے اندر بھی نجات دلاتی ہے, دنیا کے اندر بھی سخرو بناتی ہے, اور آخرت میں بھی اس کا مقام اچھا رکھتی ہے. لیکن اگر اسی زبان کا غلط استعمال ہو تو انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے. اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. ترمذی کا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. تم میں سے کوئی شخص بات کرتے کرتے اتنا نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بغیر بات کرے. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. تم میں سے کوئی اللہ کے ذکر کے بغیر بات نہ کرے. آج کوئی معاملہ ڈیل ہوتا ہے, بزنس پراپرٹی کے بارے میں بات ہوئی, ہاں وہاں جائیں گے, 10 لاکھ روپے اس کو دینا ہے, وہاں سے پھر گٹی اور اینٹا وغیرہ گرانا ہے, وہاں سے پھر وہ کاغذات بنانا ہے, نقشہ کے لیے اسے دینا ہے, اور یہاں سے یہ احاطہ ہوگا, یہاں پر گھیرا بندی ہوگی, یہاں پر یہ سیڑھی بنے گا. یہ پوری بات 2 گھنٹے کی کر لیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ نہیں بولتے, ماشاءاللہ نہیں بولتے, الحمدللہ نہیں بولتے, سبحان اللہ نہیں بولتے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں یا کافر ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ کثافۃ القلب. اس لیے کہ بہت زیادہ ایسی باتیں کرنا یہ کون کرتا ہے؟ دنیاوی آدمی کرتا ہے. جو دنیا میں ماہر ہوتا ہے نا, اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. بات کرتے کرتے بس انشاءاللہ سبحان اللہ سمجھ چلتا ہے. کیا ایسی بات کرتے ہیں, وہ ایسی سی بات کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں بغیر انشاءاللہ, بغیر سبحان اللہ کی بات کرتے ہیں. فإن کثرة الکلام کثافۃ القلب. زیادہ بات کرنا انسان کے سینے کو پتھر بنا دیتا ہے, اس کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے. اللہ کی ذکر کے بغیر اگر آپ بات کرتے ہیں. وَإِنَّ عَبَدَ النَّاسِ, اور بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ سے دور ہیں. وَإِنَّ عَبَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَلْبِ الْقَاسِمِ, اس سخت دل کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں. سخت دل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کا تذکرہ کیا. اپنی سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے پتھر ہیں کہ جس کے درمیان سے کیا ہے, نہریں گزر جاتی ہیں, اور پھر وہ گھستا ہے, وہ پتھر گھس جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ پہلے لگتا ہے. لیکن یہ انسان کا دل ایسا ہے جو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں انسان کے دل کی مثال دی کہ انسان کا دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. ایسا بھی انسان ہوتا ہے. آج آپ دین اسلام کی بات کرتے کرتے تھک جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے سامنے اذان ضرور ہوگی, مسجد کو تاکیں گے نہیں دیکھیں, دیکھ لیں گے. اللہ کیا کرے گا تیرے ساتھ دیکھ لیا جائے گا, ہم دیکھ لیں گے. یہ تو کام ہی ہے بھیا,
جمعہ ہے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعہ پڑھ کے چلے گئے. اب اثر میں اذان ہو گئی، ہم نے سنا اذان ہوئی، ارے ہم لوگ بھی نہیں ہوئی، نمازی پڑھتے رہے، چھوڑ دے بچوں کو، نہیں کچھ کریں، صرف بس ایسے ہی اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ نے صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے ہمیں. ایسے الفاظ اپنی زبان کی حفاظت کریں، تبھی ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے سلسلے میں گستاخی سے پرہیز کریں، اپنی زبان کو